نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم۔ نواز پارہ ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ پیچھے 8ویں پارے میں کچھ قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں کہ ان کے نبی انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ آگے سے جھگڑ رہے ہیں، اور کس طرح اللہ نے ان کو پھر ان کے گناہوں کی سزا میں اس دنیا سے مٹا دیا۔ اور یہ شعیب نبی کا بھی ذکر پیچھے سے ہی شروع ہے، جو آ رہا ہے کہ مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، لیکن ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں نا، مطلب معاشرے کے متکبر لوگ، انہوں نے نبیوں کی مخالفت کی اور نبیوں کو اپنی بستیوں سے نکالنے کی دھمکیاں دی۔ ایسے ہی شعیب کو بھی انہوں نے کہا، متکبر سرداروں نے، اس کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، انہوں نے کہا ہم تجھے ضرور نکال دیں گے اے شعیب، اور انہیں بھی جو تیرے ساتھ ایمان والے ہیں اپنی بستی سے، یا تو تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو شعیب کہنے لگے آوا لو کننا کارہین، یعنی اگرچہ ہمیں تمہارا دین پسند نہیں، مطلب پھر بھی ہم تمہارے دین میں آ جائیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے ان کے دین پہ تھے، مطلب نبوت ملنے سے پہلے وہ خاموش تھے نا، کبھی کوئی نبی یعنی نبوت سے پہلے بھی اس نے کبھی شرک نہیں کیا، بلکہ ان کے دل کڑتے ہیں قوم کی غلاظتوں یا ان کی نافرمانیوں پہ، یا جو بھی وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ ہر نبی بھلے وہ بیان نہ کرے اپنی قوم کو، کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہوتا ان پہ، تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ اس کی خاموشی کی وجہ سے ہی انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کا پہلا دین ہمارا ہی دین تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو پہلے کی طرح خاموش ہو جاؤ یا ہمارے دین میں پلٹ آؤ، یعنی جس طرح پہلے تھے ویسے رہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تمہیں اس اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب نبی کہتے ہیں ہم کیسے وہ کام کر سکتے ہیں جسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم اللہ پہ بہتان باندھیں گے، جھوٹ بولیں گے، اور جب ہم تمہارے دین کی طرف واپس پلٹ آئیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ تم غلط طریقے پہ ہو اور اس دین سے اللہ نے ہمیں نجات دے دی ہے، پھر ہم کیوں اس کی طرف آ سکتے ہیں، یا کیسے ہم خاموش رہ سکتے ہیں اس ظلم پر؟ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں واپس آئیں۔ الا یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے، اللہ پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، اب ان کے جھگڑے اور ان کی مطلب دھمکیوں پہ نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نبی نے دعا کی، سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ اگر تم شعیب کی باتیں مانتے رہو گے نا، تو شعیب یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ دو، تو یہ تو بڑی خسارے والی بات ہے، یا جن ناجائز ذریعوں سے دولت کما رہے ہو وہ چھوڑ دو۔ اب شعیب کی قوم یہی کرتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے نا، اور لوگوں کے راستے پہ بیٹھ کے انہیں تنگ کرتے تھے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہی میں ہی یعنی ہماری ترقی کا راز ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، بددیانتی کریں، دغا بازی کریں، یا سود خوری کے ذریعے جو ہم کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہم نبی کی بات مان کے یہ چھوڑ دیں گے تو ہم تو پھر بڑے نقصان میں چلے جائیں گے۔ اور عموماً ایسا ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار چلتا ہی دھوکے سے ہے، جھوٹ سے ہے، جب جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب نبی کو جھوٹا سمجھا تھا وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ کیا کہ وہ شعیب اور اس کے ماننے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں اس علاقے سے نکال دیں گے، اور کہاں یہ کہ وہ اس طرح ملیا میٹ ہو گئے کہ یوں جیسے کبھی وہ آئے ہی نہ ہوں، یہاں کبھی رہے ہی نہ ہوں۔
الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب نبی کو جھوٹا سمجھا وہ خسارے میں چلے گئے۔ فتولی عنہم، اب جب شعیب نبی نے انہیں اس طرح دیکھا، ان سے منہ موڑ کے جب جانے لگے، واپس لوٹنے لگے، تو انہیں دیکھ کے کہتے ہیں اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے میری خیر خواہی کو نہیں مانا، میرے پیغام کو نہیں مانا۔ تو اب بھلے آپ لوگ میرے رشتہ دار ہو، میرے مطلب جاننے والے ہو، لیکن میں کیسے غم کر سکتا ہوں اس قوم پر جنہوں نے کافرین کفر کیا، انکار کر دیا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، پھر اللہ یہ 4 واقعات سنانے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی نبی کی طرف کسی بھی بستی میں جو نبی بھیجا ہے نا، جب نبی آتے ہیں تو وہ لوگ نہیں مانتے، تو پھر اللہ انہیں پکڑ لیتے ہیں باسائی و ذرائی۔ باس کہتے ہیں جسمانی تکلیفوں کو، یعنی کوئی باسا ایسی تکلیفیں مثلا فقر، فاقہ، قحط، یا جو چیز مصیبت مال میں پہنچے، اور ذرا سے مراد انسانی جسم میں پہنچنے والی تکلیف، جیسے بیماری، مصیبتیں یا جنگ وغیرہ۔ یعنی جب نبی کسی بستی میں آتے ہیں اور وہ لوگ نبی کو نہیں مانتے تو اللہ انہیں بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں۔ یعنی ان صورتوں میں عذاب آتا ہے، تنگی میں، تکلیف میں، قحط آ گیا، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی، جنگ کی صورت میں۔ اگر تو وہ لوگ مان لیں تو ٹھیک، تو نہ ماننے کی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اب پیچھے ہم نے 7ویں سپارے میں بھی پڑھا تھا نا، اللہ کہتے ہیں جب ہم کسی کو ان تنگی اور تکلیف کے ساتھ آزماتے ہیں فلولا یتضرعون، تو لوگ میرے سامنے گڑ گڑاتے یا عاجزی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب بھی کوئی تکلیف آئے، مصیبت پہنچے، یا وہ چیز جو ہمیں بری لگ رہی ہے، تو اس پہ ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، مانگنا چاہیے، رونا چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا دستور ہے، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی برے دن آ جاتے ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی صحت آ جاتی ہے، یعنی ہم اسے گردش ایام سمجھ لیتے ہیں کہ زمانوں کی تبدیلی ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں سمجھتے۔ کسی کو کوئی ہو نا مسئلہ تو اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، خود کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہمیں جب بھی کوئی تکلیف پہنچے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، عاجزانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اللہ سے معافیاں مانگنا چاہیے۔ فرمایا لعلہم یتضرعون، تنگی تکلیف ان کو آتی تھی، بڑے عذاب سے پہلے اللہ دنیا میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن فرمایا ان کی مثال تو ایسا ہے جیسے اونٹ، اسے نہیں پتا کہ مطلب مجھے باندھا کیوں گیا ہے اور چھوڑا کیوں گیا ہے۔ تکلیف آئی تو 4 دن مطلب واویلا کیا اور سمجھا کہ میرے اوپر یہ کیوں مصیبت آئی، اور جیسے ہی ختم ہوئی تو مطلب پھر پہلی روش پہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اب کوئی بھی دنیا کی کوئی چیز باقی تو نہیں ہے نا۔ اگر کسی کو عیش ملے تو عیش ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اگر کسی پہ کوئی تکلیف آ جائے، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جس طرح دنیا مطلب ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس طرح اس پہ آنے والی اچھائیاں یا برائیاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ ان پر جب برائی آتی ہے تاکہ وہ عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، روئیں اللہ کے سامنے، پر وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ ان کی تکلیف کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی تنگی کی جگہ فراخی آ جاتی ہے، بیماری کی جگہ صحت آ جاتی ہے، تنگ دستی کی جگہ خوشحالی آ جاتی ہے، جنگ کی بجائے امن کے دن آ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ ایسے چلے جاتے ہیں کہ جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ جب انسان کسی بھی بیماری سے نکل جاتا ہے یا پریشانی سے نکل جاتا ہے یا تنگی کے بعد اچھے دن آ جاتے ہیں تو پھر پچھلے دن بھول ہی جاتے ہیں نا۔ پھر وہ ایسے انسان ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف آئی نہیں، اور وہ اترانا شروع کر دیتا ہے، پھر پہلے والی روش پہ پھر چل پڑتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں، پھر میں اپنے بڑے عذابوں کے لیے انہیں دبوچ لیتا ہوں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا تھا، یا ہمیں یہ اچھے دن کیوں ملے تھے۔ مطلب نہ برائی میں صبر کیا اور اللہ سے معافیاں مانگی، نہ اچھائی میں شکر کیا اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہے، تو دونوں صورتوں میں ہی اللہ کو ناراض کیا۔ جبکہ فرمایا مومن کی کیا ہی اچھی شان ہے، جب اسے تنگی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر پاتا ہے، اور اگر اچھے دن آ جائیں، نعمتیں ملتی ہیں، خوشحالی ملتی ہے،
صحت ملتی ہے، سب اچھا ملتا ہے تو شکر کرتا ہے تو بھی اللہ سے اجر پاتا ہے۔ صابر اور شاکر کا ٹھکانہ ہی جنت ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بے شک بستی والے ایمان لے آتے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے۔ اب دیکھیں آپ سارے نبیوں نے ایک ہی بات کہی نا کہ عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیز کرتے، ڈر جاتے، تو ہم ان پر برکات نازل کرتے آسمان سے اور زمین سے، لیکن انہوں نے جھوٹا سمجھا تو ہم نے پکڑ لیا انہیں ان کے کرنے کی وجہ سے۔ جو سختیاں آتی ہیں بندوں پہ وہ عملوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ افامن اہل القرى یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، بستی والے بے خوف ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو وہ سوئے ہوئے ہوں۔ ایسی صورت میں یا بستی والے ڈرتے نہیں ہیں کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب ضحن، ضحا یہ صبح کا وقت 8 9 7 بجے، کتنا دن سفید ہوتا ہے، یعنی اتنی روشنی میں بھی اگر اللہ کا عذاب آئے نا تو تم آگے سے کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی ہیلا یا کچھ کر نہیں سکتے ہو۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب دن کے وقت آئے اور وہ کھیل میں ہوں، اپنے کاموں میں ہوں، اور انہیں پتہ ہی نہ لگے کہ اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے۔ مطلب اللہ کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے لوگوں، اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا کب ہو جائے کسی کو نہیں پتہ۔ اسی لیے ہر وقت اللہ کا فرما بردار بن کے رہے اور اللہ کے خوف عذابوں سے ڈرتا رہے۔ آفا امین مکر اللہ، کیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا اللہ کے مکر سے؟ مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا، چال چلنا۔ اب اللہ کا مکر کیا ہے؟ یعنی کسی شخص کے خلاف ایسی خفیہ تدبیر کرنا کہ جب تک وہ عین اس کے سر پہ نہ پہنچے اسے کوئی ہوش ہی نہ آئے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی شامت آنے والی ہے، یہ ہے مکر۔ اور عموماً لوگ ایسی ہی چال بازیاں کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں یہ لفظ اللہ نے بولا ہے کہ جیسے وہ لوگ مکر کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کا بھی مکر ہے، اللہ کی بھی چال ہے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، گھاٹا پانے والی قوم ہی اللہ کے مکر سے بے خوف رہ سکتی ہے، ورنہ دوسرے لوگ تو ڈرتے رہتے ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ بندے کے دل میں ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو، یعنی یا نہ تو اتنا ہی ڈر ہو کہ ہر شاید چھوڑ کے بیٹھ جائے کہ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، تو نہ اتنا وہ بے خوف ہو جائے کہ اسے کسی بات میں اللہ کا ڈر ہی نہ رہے اور اس کی حدیں توڑتا پھرے۔ فرمایا اللہ کی چال سے، اللہ کے مکر یعنی اس کی خفیہ تدبیر سے صرف خسارہ پانے والی قوم ہی بے خوف رہ سکتی ہے، ورنہ دوسرے نہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، ہدایت نہیں دیتی ان لوگوں کو یہ بات جو زمین پر وارث ہوئے ہیں اس کے اہل کے بعد، اگر اللہ چاہے تو ہمیں بھی پہنچے، اگر اللہ نشاء وصبناہم، اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں بھی ان کے گناہوں کی سزا میں یہ سب تکلیفیں پہنچا دیں۔ یعنی لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہ نبی علیہ السلام کو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کے بتایا گیا کہ آپ اکیلے ہی نہیں ہیں کہ جن کی تکذیب ہو رہی ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی رویہ اختیار کیا ہے۔ تو سب کو کیوں ملیاں میٹ کر دیا گیا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ کوئی اس وجہ سے قوم نہیں مٹی کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے یا پینے کو نہیں ہے یا ان کی ٹیکنالوجی کم ہے یا وہ معاشی طور پہ کمزور ہیں، وہ سب کچھ ان کے پاس تھا، بڑے سٹرونگ، بڑے طاقتور، ہر اعتبار سے بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن پھر بھی کیوں برباد ہوئے؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ چاہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں بھی یہ پہنچا دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ مطلب ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن نے اب آپ تبلیغ کر رہے ہو، اور ہم مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پہ، فہم لا یسمعون، کہ وہ سن کے بھی نہیں سنتے، یعنی بہرے بن جاتے ہیں اور انہیں آپ کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ بستیاں جن کے ہم قصے آپ پر بیان کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کے آئے، معجزات لے کر آئے، لیکن فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان سے پہلے تھے جنہوں نے تکذیب کی، من قبل، پہلے سے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافر قوم کے دلوں پر۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر دل مانے نا، دل میں اثر پیدا ہو تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے توفیق دی، میں تجھے سجدہ کر رہی ہوں، نماز پڑھ رہی ہوں، یا میں تیرے کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہوں، یا سننے کے لیے آ رہی ہوں۔ اور اگر اللہ توفیق نہ دے، قسم سے اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا۔ اگر توفیق نہ ملے تو اس پہ فکر کرنی چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے، کیونکہ دل تیرے قبضے میں ہے، اور کب کس کا دل بدل جائے کوئی پتہ نہیں۔ اپنی نیکی پہ کبھی اترانا نہیں چاہیے، یا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب کس کا دل پھر جائے اور اس کی کیا حالت ہو جائے۔ یعنی جب تک بندہ مر نہ جائے تب تک کے لیے اسے دعا مانگنی ہے کہ آخری وقت تک خاتمہ خیر پہ ہو، میں مروں تو ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، میری زبان پہ اللہ تیرا کلمہ جاری ہو، یعنی اس طرح موت آئے۔ ورنہ کئی ایسے ہوتے ہیں، فرمایا وہ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور اینڈ میں کچھ ایسا بول دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل جنت کے قریب ہوتے ہیں، کہ ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور جنت میں، کہ وہ دور چلا جاتا ہے اپنے کسی برے بول کی وجہ سے یا اپنی کسی برے عمل کی وجہ سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ برائیوں میں زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن آخر میں کچھ ایسا کر دیتے ہیں اچھا کہ وہ دوزخ میں جاتے جاتے جنت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے ہر وقت ہی اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایمان اور ہدایت پہ جمائے رکھے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، ان میں سے اکثر لوگ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ عہد کی پاسداری نہیں کرتے، یعنی عہد وہ کرتے ہی توڑنے کے لیے ہیں۔ عہد اب 3 طرح کے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے جسے یہ پورا رکھیں۔ نمبر 1 عہد جو فطری عہد ہے، کہ سارے لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا نا، اللہ نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، کہ نہیں، پھر بھی لوگ اللہ کو نہیں پوجتے، اس کے ساتھ کئیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ نمبر 2 دوسرا عہد وعدہ، کہ نبیوں سے جب بھی تکلیف تنگی آتی ہے تو کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا کرو یہ تکلیف مٹ جائے تو پھر مانیں گے، لیکن جیسے ہی تکلیف دور ہوتی ہے تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ اب یہ دوبارہ نہیں آئے گی، اور پھر اپنی پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں، پرانی روش پہ چل پڑتے ہیں۔ اور تیسرا آپس میں ایک دوسرے سے بھی جو وعدہ کریں تو وہ بھی توڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا نا کہ منافق کی نشانیوں میں سے 3 ہیں، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس سے سچ سننے کی کسی کو توقع ہی نہیں ہوتی کہ اس نے پتہ نہیں مطلب صحیح کہہ رہا ہے، یہ ہمیشہ غلطی بات کرتا ہے۔ نمبر 2 جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور نمبر 3 جب وہ بات کرے گا تو لڑائی جھگڑا کرے گا اور گالی گلوچ کرے گا۔ اللہ اس سے ان حرکتوں سے، ان باتوں سے بچائے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے اکثر لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ نبی کی کہانی سنا رہے ہیں کہ موسیٰ نبی کو کیسے ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے کس طرح سے نافرمانیاں کی۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ موسیٰ نبی کی قوم کے ہی واقعات بیان ہوئے ہیں، مختلف طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے انعام زیادہ دیے تھے اور انہوں نے آگے سے ناشکریاں یا نافرمانیاں بھی زیادہ کی دوسری قوموں کے مقابلے میں، تو ان کا تذکرہ زیادہ ہوا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے بعد یعنی ان قوموں کے بعد موسیٰ نبی کو اپنی آیتیں دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ۔ دیکھو کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا۔ موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں رسول ہوں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے، واجب ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حق ہے اور سچ ہے، یعنی میں جو بھی بول رہا ہوں حق اور سچ بول رہا ہوں۔ اور فرعون کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ بڑے سچے ہیں، کیونکہ موسیٰ نے فرعون کے محل میں ہی پرورش پائی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کو مروانے کے لیے اس نے ہزاروں بچے مروائے،
وہ بچہ اللہ نے اس کی گود میں پلوایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موسیٰ کہنے لگے میں تیرے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ نبی نا فرعون کے پاس دو باتیں لے کے گئے تھے۔ نمبر ایک کہ ایک رب کو مانو، ایک اللہ کی پوجا کرو، توحید کی دعوت دی، اور نمبر دو کہ بنی اسرائیل یعنی میری قوم جو اس وقت کے مسلمان تھے، ان لوگوں کو جنہیں تو نے غلام اپنا بنا رکھا ہے اور جن سے تو نوکریاں چاکریاں کرواتا ہے، انہیں چھوڑ دے اور وہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیکن فرعون کو یہ دونوں باتیں ہی پسند نہیں تھی۔ نمبر ایک کہ وہ اپنے آپ کو خود رب کہتا تھا، بلکہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب ربوں سے زیادہ بڑا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں۔ یہ پوری دنیا میں بڑے لوگوں نے شرک کیا ہے اور اپنی پوجا بھی کروائی ہے، پر یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ یہ صرف فرعون نے کہا کہ وہ اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی، سب سے بلند رب تو میں ہی ہوں۔ تو قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها، اب فرعون کو یہ تو پتا تھا کہ موسیٰ جھوٹ نہیں بولتے، پتا تھا نا، ان کے سامنے اس کی صاف شفاف آئینے جیسی زندگی تھی، لیکن دوسرے لوگوں کو اب کیسے یہ بتائے کہ میں نے اسے نہیں ماننا؟ تو کہنے لگے کوئی دلیل لے کے آ اگر تو سچا ہے تو۔ موسیٰ نبی نے اپنا عصا یا لاٹھی جس کے ساتھ وہ بکریوں کا چارہ وغیرہ جھاڑتے تھے، یا ہوتی ہے نا ہر چرواہے کے پاس ایک چھڑی، تو وہی والی چھڑی انہوں نے ایسے زمین پہ نیچے ڈالی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ۔ اور دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ ہاتھ ایسے نکال کے اس کو دکھایا تو ہاتھ سفید اور چمکدار، ایسی چمک کہ وہ دیکھ کے اسے کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جادوگری ہے یا کوئی کرشمہ ہی تو ہمیں دکھا رہا ہے، مطلب جادو کر رہا ہے تو ہم پہ۔ سرداروں نے، جو فرعون کی قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ساحر علیم، بڑا دنا جادوگر ہے، بڑا یعنی جادوگری۔ میں پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں آپ کو کہ ہر نبی، جو نبی جس قوم میں جاتا ہے اس کو اس طرح کا معجزہ ملتا ہے جس طرح کا اس قوم میں رواج ہوتا ہے۔ جیسا عیسیٰ نبی کو ایسے معجزے ملے کہ تب طب کا بڑا عروج تھا کہ سارے طبیب جن بیماریوں کو ٹھیک کرنے سے عاجز تھے، تو اللہ نے عیسیٰ کو وہ چیز دی کہ طبیب بھی بول اٹھے کہ یہ طب سے کوئی اونچی چیز ہے، یقیناً یہ اللہ کے حکم سے ہے، یعنی یہ معجزہ ہے۔ اور موسیٰ نبی کی قوم میں جادوگری کا بڑا رواج تھا، تو وہ لوگ فوراً بول اٹھے کہ یہ ہمیں کوئی جادو، بلکہ جادوگروں سے بھی لگتا ہے یہ جادوگروں کا بھی عالم ہے، ان سے بھی کوئی بڑا ہے، تو یہ کوئی جادو کی ہی بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ کہنے لگے یہ بڑا دنا جادوگر ہے، پتہ کیوں آیا تمہارے پاس؟ اب انہوں نے الزام لگایا، نمبر ایک کہ وہ تمہیں تمہارے اس شہر علاقے ملک سے نکالنے کے لیے آیا کہ اپنے جادوگری کے زور سے تم پہ حکومت کرے۔ فماذا تامرون، لوگو تم کیا مشورہ دیتے ہو کہ ایسے بندے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو تمہیں اپنے علاقے سے نکالنے کے لیے آیا ہو؟ قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ڈھیل دو تھوڑی دیر کے لیے اسے اور اس کے بھائی کو بھی، ہم شہروں میں لوگوں کو بھیجیں کہ وہ اور علم والے جادوگر اکٹھے کر کے لائے، جو بڑے مطلب پہنچے جادوگر ہیں نا، وہ لے کے آئیں اور ہم مقابلہ کروائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ نبی کا جادو کس لیول کا ہے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اب جادوگر آ گئے۔ اب جادوگر جادوگری کیوں کرتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، ہے نا؟ اس کا سارا علم صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا میں کروں کہ لوگ میرے سے امپریس ہو کے مجھے کچھ دیں، میری روزی روٹی چلے، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے۔ اب جب جادوگر آئے تو انہوں نے آتے ہی اپنا پہلے مطالبہ یہ رکھا کہ جب ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا جناب سے؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں انعام سے نوازا جائے گا، ظاہر ہے تم میرے لیے لڑو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور تمہیں منصب ملے گا، عہدہ ملے گا۔ تو جسے پتہ ہے بادشاہ کے پاس کوئی بڑا عہدہ مل جائے پھر اس کے تو وارے نیارے ہو گئے نا، اس کی تو بڑی بات بن گئی۔ اب انہیں اتنا بڑا انعام کا لالچ دے دیا گیا اور انہیں وعدہ ہے کہ ہمیں یہ انعام ملنا ہے، انہیں اس بات کی دل میں خوشی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو جس چیز کو جتنا زیادہ جانتا ہے نا، اسے ہی پتہ ہے کہ جو سامنے بیان ہوا ہے یا جو دکھایا گیا ہے وہ ہے یا نہیں۔ اب جب موسیٰ نبی سے انہوں نے کہا کہ جب مطلب وہ شروع ہوا نا
مطلب مقابلہ، تو کہنے لگے آپ نے پہل کرنی یا ہم کریں؟ تو موسیٰ نبی نے ان سے کہا آپ ہی کر لو، یعنی کسی کو پہلے کہنا کہ تم کر لو، یہ بھی سمجھو ایک اس کی جیت کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے نا، کہ تم پہل کر لو، جو پہل کرے تم پہل کرو۔ جب انہوں نے پہل کرتے ہوئے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں یا جو بھی انہوں نے منتر شنتر پڑھنے تھے پڑھ کے انہوں نے وہ پھینکی، تو وہ ایسے لوگوں کو لگا، اب قرآن پاک پتہ کیا کہتا ہے، سحروا اعین الناس، جادوگروں نے کچھ ایسا کیا، کچھ اس طرح کے منتر پڑے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ وہ چیزیں کچھ نہیں تھی لیکن لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ہیں اور وہ چل رہے ہیں، پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، حتیٰ کہ موسیٰ خود مطلب ڈرنے لگے۔ موسیٰ نبی بھی ان کے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہو گیا نا اتنے زیادہ سانپوں کو دیکھ کے، یعنی جادوگری اور کچھ نہیں لیکن وہ ایک خیال ہے کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا۔ موسیٰ نبی نے جب اپنا پھر عصا یا اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ بڑا سانپ بن کے ان کی ساری لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا۔ جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ظاہر ہے وہ مقابلے پہ آئے تھے تو وہ بڑی تیاری سے آئے تھے اور بڑا اعلیٰ قسم کا ہی انہوں نے کوئی جادو کیا ہوگا نا، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم ہار گئے اور موسیٰ نبی کی شان تو بڑی اونچی ہے کہ ان کے ایک ڈنڈے سے سارے ہی مطلب وہ نگلے جا چکے ہیں، تو کہنے لگے فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین، حق واقعہ ہو گیا اور باطل مٹ گیا اور پتہ چل گیا انہیں اور وہ ذلیل ہو گئے۔ تو فوراً جادوگروں کو سمجھ آ گئی، کہاں وہ صبح دنیا کے لیے مطلب ڈیل کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا کیا ملے گا، اور اب جب مقابلہ اینڈ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے اور انہیں پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے اور ان کے سامنے باطل پھسل گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، تو وہ فوراً سارے جادوگر ایسے جیسے سجدے میں گرا دیے گئے ہوں، سب سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، یعنی بے ساختہ جیسے انہیں کسی نے گرا دیا ہو سجدے میں، سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہیں فرعون یہ نہ سمجھے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ فرعون کو اب بڑا غصہ آیا، کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر میری اجازت سے پہلے ہی، یعنی میں نے کوئی اجازت نہیں دی اور تم لوگ اس پر ایمان لے آئے ہو، یہ مجھے لگتا ہے تم لوگوں کی کوئی مکر ہے یا کوئی تم لوگوں کی چال ہے کہ پہلے وہ تمہارا استاد ہے، وہ پہلے وہ خود آگے اور مقابلے میں اب تم لوگ آگے ہو اور مجھے یا ہم لوگوں کو یہاں نکالنے کے لیے آپ لوگوں کی یہ سازش ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں اب کیا سزا دیتا ہوں۔ کہنے لگا میں تمہیں سزا کے طور پہ تمہارا ہاتھ کاٹوں گا اور پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، یعنی ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، پھر میں تم سب کو سولی دے دوں گا۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ ایسی حالت میں کہ جہاں بندہ پہلے انعام کے لالچ میں کھڑا ہے، اب انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اب اتنے بڑے بادشاہ کی نافرمانی میں ہمیں یہاں سے نکلنا نہیں ہے، کوئی نہ ہمیں نکال سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش یہاں پہ چلے گی، تو ان پہ کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود انہیں پتہ تھا کہ اب ہماری تو مطلب ہم تو گئے، اب ہماری جان کی خیر نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر فوراً اللہ سے دعا کی۔ اب وہ اللہ کو مان چکے تھے، پہچان چکے تھے، کہنے لگے تو اگر ہمیں مار بھی دے نا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ دنیا میں ہم رہے بھی پھر بھی ایک دن مرنا ہے، تو کیوں نہ آج ہی صحیح ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ پتہ ہے ہمیں تو صرف اس بات پر ہم سے انتقام لے رہا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی نشانیوں پہ ہم ایمان لے آئے ہیں جب کہ وہ ہمارے پاس آئی ہیں، اے ہمارے رب ڈال ہم پر صبر۔ انہوں نے یہ دعا کی۔ افریغ کا مطلب ہوتا ہے ایسے انڈیل دینا، جیسے بالٹی بھر کے نا کوئی شاید کسی کے اوپر ایسے ڈال دو، یعنی اتنا زیادہ ہمارے اوپر اب صبر ڈال، یعنی آزمائش بڑھی ہے نا، بہت بڑا ہے اب یہ امتحان، تو اس امتحان میں ہم پہ صبر ڈال اور تو ہمیں مسلمانوں میں فوت کرنا، یعنی جب ہماری جان نکلے تو ایمان اور اسلام پہ نکلے۔ آپ سمجھ رہے ہو نا کہ اسلام اور ایمان کتنی قیمتی چیز ہے کہ اتنی سختی میں وہ یہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں موت آئے تو اسلام پہ آئے۔
تو سرداروں نے کہا جو فرعون کی قوم کے تھے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں؟ اب جادوگروں کے انجام کے بعد انہیں فکر ہوئی ان لوگوں کی جو مطلب یہ سارا کچھ دیکھ کے کچھ لوگ ڈرتے ڈرتے مسلمان ہوئے نوجوان قسم کے لوگ۔ نوجوانوں میں زیادہ جوش جذبہ ہوتا ہے نا، وہ جس بات کو صحیح سمجھ لیں پھر اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ اس کی بنسبت جو بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑا دیکھتے ہیں ماحول کو، معاشرے کو، وہ مسلط سے کام لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ان کی تعریف ہوئی ہے کہ کچھ نوجوان لوگ موسیٰ نبی پر ایمان لائے اور انہیں ڈر بھی تھا فرعون کا کہ وہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ ظاہر ہے جب تکلیفیں پہنچتی ہیں پھر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو انہیں ساتھ میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ہم اپنے ایمان سے ہاتھ ہی نہ دھو بیٹھیں، لیکن وہ ایمان لائے۔ تو اب سرداروں کو ڈر ہوا کہ یہ جو ایمان لانے والے ہیں پھر آگے دوسروں کو اور مومن کریں گے، یعنی پھیلائیں گے، اسلام کی اشاعت کریں گے، تو کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو فرعون ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ فرعون کہتا ہے کہ نہیں، پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یعنی یہ ہمارے کنٹرول میں ہی ہے، میں ان سے نمٹ لوں گا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے جس طرح پہلے کرتے تھے نا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ان کے اوپر غالب ہیں، یعنی یہ ہمارے سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں، مطلب یہ ہمارے پورے کنٹرول میں ہے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اب قوم بڑی پریشان کہ اے موسیٰ دیکھیں آپ نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں یہی تکلیف تھی کہ ہمارے بیٹوں کو مارا جاتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اب جب آپ آ گئے ہو تو بھی ہمیں یہ تکلیف مل رہی ہے کہ ہمارے بیٹوں کو یہ مار دیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے۔ تو موسیٰ نے اپنی قوم سے اب کیا کہا؟ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، سوچ سکتے ہو نا۔ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ پریشان ہوتے ہیں اور جس کی طرف سے تکلیف پہنچے اسے گالیاں دیتے ہیں یا اس کا ہی ستیہ ناس ہو جائے، ہر وقت اسے کوستے ہیں، بجائے اس کے کہ فرمایا جب تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، پریشانی آئیں، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے آتی ہیں اور ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو فرمایا کیا کرو، مدد مانگا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو اور صبر کیا کرو، مطلب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ جب تکلیف پہنچے نا بندے کا جی چاہتا ہے میں چیخوں، چلاؤں، روؤں، لیکن جتنی بھی تکلیف پہنچے، اب کوئی اپنا پیارا دنیا سے چلا جائے، یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ تو فرمایا ایسے موقع پہ بھی اپنے کو کنٹرول میں رکھنا ہے، تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ مطلب اپنے آپ کو منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی کہ اللہ ناراض ہو جائے، دل چاہتا ہے کہ میں پیٹوں یا اپنا سر نوچوں، تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا کرنا؟ نماز پڑھو۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا پہلے سپارے میں بھی، جب تمہیں تکلیف مصیبت آئے اللہ کہتے ہیں میں تمہارا ضرور امتحان لوں گا، لیکن کرنا کیا ہے؟ جب تکلیف آئے تو صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اپنے اوپر کنٹرول کر کے اور نماز پڑھ کے، پھر اللہ کی مدد اور آئے گی۔ حالات بے شک نہ بدلیں لیکن بندہ بدل جاتا ہے جب بندہ ایسے اللہ کی فرمان برداری میں آتا ہے نا، جب دل مضبوط ہوتا ہے نا، پھر بڑی سے بڑی مصیبت اور آفت کا بھی بندہ مقابلہ کر لیتا ہے۔ اب جیسے انہیں اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مدد مانگو اللہ کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے وہ ساری کارروائی تو کرنی ہے، تو لوگوں کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تم کیا کرو، اپنے دلوں کو مضبوط کرو کہ ہم نے اللہ کے دین کی خاطر اس دین پہ ڈٹ کے رہنا ہے، یہ لوگ چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں۔ اب موسیٰ نبی انہیں کہہ رہے ہیں زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، وہ اس زمین کا وارث بنائے گا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا، اور انجام ہمیشہ پرہیزگاروں کا ہی اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں پہلے بھی تکلیف دی گئی جبکہ آپ نہیں آئے تھے، اور اب آپ آ گئے ہو تو ہمیں تکلیفیں مل رہی ہیں۔ موسیٰ نبی کہتے ہیں قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، وہ انہیں امید دلا رہے ہیں قریب ہی ہے وہ وقت کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، تم دیکھو گے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ اس طرح کے حالات کیوں آتے ہیں، تنگیاں، پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ فرمایا وہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اب مصیبت آئی ہے تو وہ میرے کتنے فرما بردار بن کے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہی بات نا جو پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکی ہے کہ اللہ اچھا دے کے بھی آزماتے ہیں، خوشحالیوں سے بھی آزماتے ہیں اور بدحالیوں سے بھی آزماتے ہیں، تنگی سے بھی آزماتے ہیں اور زیادہ دے کے بھی آزماتے ہیں کہ
کون کس حال میں کیا کرتا ہے، اور عموماً ہم دونوں امتحانوں میں ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ جب زیادہ ملتا ہے تو اترنانے اور اکڑنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی عقل سے اس پہ قابو پایا، اپنے علم سے قابو پایا، یعنی ہم ہی بڑے کوئی ہیں تجربہ کار، یا ہمارے پاس بڑا علم ہے کہ ہم اپنے علم سے ان برائیوں کو یا ان تنگیوں کو یا ان بیماریوں کو ہم نے دور کر دیا۔ اور جب اچھائی ملتی ہے تو ایسے ہی اتراتے ہیں، اور جب تنگی آتی ہے تو پھر بھی اللہ کے نافرمان بن کے رہ جاتے ہیں اور بے صبری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ہی امتحانوں میں ہار جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ دیکھتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں، تنگی آئے تو کیا کرتے ہیں، وہ تمہارے عملوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس تم اب کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور اللہ کے لیے ڈٹ کے اس کے دین پہ ہی رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرعونیوں پہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے عذاب مسلط کیے، مطلب چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، پیچھے بھی پڑھا ہے نا، بڑے عذاب سے پہلے اللہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابوں میں بندوں کو مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں، سمجھ جائیں۔ لیکن جب عذاب تکلیف آئی تب نبی سے کہا کہ نبی آپ دعا کرو کہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ جیسے ہی تکلیف دور ہوتی تو پھر مطلب انہیں لگتا کہ نہیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی اچھے دن آ جاتے ہیں، کبھی برے دن آ گئے ہیں، یعنی یہ کوئی نبی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یا یہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا، یہ تو ایام گردش ہے کہ آئے اور چلے گئے۔ فرمایا ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا گیا، پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ جب بھی کوئی تکلیف آتی تو کہتے موسیٰ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ نحوست ہم پہ اتر رہی ہے، اور جب کوئی اچھائی پہنچتی تو پھر کہتے ہماری تدبیر کی وجہ سے، ہمارے علم کی وجہ سے، ہماری اچھی کارکردگی کی وجہ سے وہ ٹل گئی ہے۔ فرمایا یہ نحوست ان پر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا جب بھی ان پر کوئی تکلیف آتی نا، مطلب طوفان کی صورت میں، جرادہ، ٹڈیوں اور کمل، یہ جموں کی صورت میں، اور مینڈکوں کی صورت میں، خون کی صورت میں، ہر چیز میں خون ہی خون ہے، ہر جگہ پہ مینڈک ہی مینڈک دوڑ رہے ہیں، یعنی کئی سالوں تک یہ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک عذاب پہلے آیا، طوفان آیا، ہر شے ختم ہو گئی، پھر جیسے دیکھیں سیلاب آئے تو ہر شے مٹ جاتی ہے۔ اب انہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بس اتفاقی حادثے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے یا اس کی تقدیر ہے جو انسان پر اس طرح آتی ہے۔ اسے صرف ایک حادثہ سمجھ کے اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے کے لیے چیزیں آتی ہیں کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ لوگوں، کہ اگر اب دیکھو تمہارے سامنے کتنے مٹ گئے ہیں، اگر تمہیں موقع ملا ہے تو اس میں کچھ کر لو، کیونکہ اگر ہم بھی مٹ جاتے تو پھر دوبارہ ہمیں کوئی کمائی کرنے کا ہمارے پاس موقع نہ رہتا۔ تمہارے سامنے کئیوں کو اللہ مار دیتا ہے اور کئی بچ جاتے ہیں، تو بچنے والوں کو فکر کرنی، یعنی انہیں اللہ نے اور ڈھیل دے دی اور ٹائم دے دیا کہ وہ کچھ اور اچھا کر لیں۔ اب ان پر یہ مختلف اوقات میں یہ عذاب آ رہے تھے، اس طرح طوفان آیا، جب رہا تو موسیٰ نبی سے آ کے کہتے آپ دعا کرو، جب وہ چلا جاتا تو پھر ویسے ہی ہو جاتے۔ پھر اسی طرح ٹڈیاں آئیں، وہ عذاب ٹلا، پھر جوئیں آئیں۔ اب جوئیں اللہ میری توبہ استغفر اللہ، سارا دن ساری رات بندہ پریشانی میں ہی کجلاتا رہے کہ زندہ کو ہی سمجھو کیڑے پڑ گئے، اور اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اللہ تنگی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچا لے، وزفات یا مینڈک، ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک، اور ایسے پھر خون، پانی پیتے تو اس میں خون ہوتا، ہر چیز میں خون ہی خون۔ یہ نشانیاں ہیں مفصل، تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے، حالانکہ وہ انہیں دوبارہ پھر پہنچنے والا ہوتا ہے، تو وہ لوگ ایسے ہی مطلب ہو جاتے جیسے انہیں کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان عذابوں کو بار بار آنے کے باوجود بھی جب وہ نہیں مانے تو پھر وہ بالآخر بڑے عذاب میں غرق کر دیے گئے، اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، انہیں بڑے سمندر میں غرق کیا۔ انہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو بھی انہم، اللہ کہتے ہیں انہیں کیوں غرق کیا، کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور وہ اس سے غافل تھے۔ ہم نے وارث بنایا اس قوم کو جن پر مطلب ظلم کیے جاتے تھے، جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا،
زمین کی مشرق اور مغرب میں اس سے مراد وہ علاقے جس پہ اللہ نے برکت رکھی ہے، شام، فلسطین، یہ سارے علاقے ہیں نا، یہ نبیوں کی ماج گاہ ہیں۔ نبی یہاں پہ تقریباً سارے نبی انہی علاقوں میں آئے اور اسی جگہ پہ ان کو واپس پھر بھیج دیا گیا۔ پیچھے بھی پڑھا ہے نا، ان کو کہا گیا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی تھی، وہ وہاں چلے گئے۔ یہ لوگ مصر میں کیسے آئے تھے؟ وہ پڑھا ہے نا اپنے سورۃ یوسف میں کہ یوسف نبی بکتے بکاتے مصر آئے، اور پھر بعد میں ان کے پچھلے لوگ بھی آ گئے۔ جب آئے تقریباً 70-72 لوگ تھے، اور اب جب یہاں سے جا رہے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ اور فرعون کون ہے؟ پہلے انہیں اللہ نے حکومت اور غلبہ دیا مسلمانوں کو، لیکن جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ سزا میں انہیں ذلیل کر دیتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کی اللہ کا عذاب کس طرح آتا ہے کہ رسوائی ہوتی ہے، ذلت انہیں پہنچتی ہے کہ ان کے اوپر اب دوسرے کافر لوگ حکمرانی کر رہے ہیں۔ کئی سالوں انہوں نے حکمرانیاں کی، اور فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ ہر اس مطلب سیٹ پہ جو بھی آ کے بیٹھتا اسے فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ تمت کلمۃ ربک الحسنی، پوری ہوئی تیرے رب کی بات اچھائی کے ساتھ بنی اسرائیل پہ، یعنی اللہ نے ان کو اس زمین کا وارث بنا دیا ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، اور ہلاک کر دیا فرعون کو اور اس کی قوم کو اور ان کے سارے معاملات یا کام کو کہ کچھ بھی نہ بچا۔ وما کانوا یعرشون، اور جو وہ بلند عمارتیں بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آئیں، نہ وہ واپس پلٹ کے اپنے محلوں میں دوبارہ آ سکے۔ ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، اور فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ، جب وہ سمندر پار ہو کے جا رہے تھے نا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم مطلب اپنے معبود کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کئی سالوں سے نسل در نسل غلام آ رہے تھے، اور ان کی قوم بھی ایسے ہی مختلف چیزوں کی پوجا کرتی تھی، گائے کی اور یہ وہ۔ تو انہیں بھی لگا کہ اے موسیٰ، اب ہمیں قوم سے مطلب ظالموں سے تو نجات مل چکی ہے، تو ہمیں بھی کوئی ایسا ہی رب بنا دو جس طرح کا ان کے پاس ہے کہ اسے سامنے رکھ کے نا تو ہم اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ نبی کہنے لگے انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، یعنی اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی مورت ہو، کوئی صورت ہو، تم اللہ کو بن دیکھے ہی مانو اور اس کی پوجا کرو جس طرح کے بتایا گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ جاہلوں کی طرح جس طرح وہ کوئی سامنے شہر رکھ کے اس کی پوجا کرتے ہیں، میں تمہیں اس طرح کا بنا کے دوں۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اور وہ کام بھی جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے موسیٰ کہ اللہ کے علاوہ میں تمہیں کوئی اور رب بنا دوں؟ حالانکہ اس نے تمہیں سارے جہانوں پہ فضیلت دی ہے، تمہیں اس نے فرعون سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا، اس سے اللہ نے تمہیں نجات دی ہے، تمہیں تو ہردم اللہ کا شکر گزار بن کے رہنا چاہیے۔ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا کہ کوہ طور پہ آؤ اور آ کے اپنی شریعت لے جاؤ جس کے مطابق یہ لوگ زندگی گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور انہیں وہاں روک لیا، اس طرح گویا وہ پورے 40 دن وہاں رہے۔ اور پیچھے ہوئے موسیٰ نبی نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میرا پیچھے خلیفہ بن کے رہنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اگر یہ لوگ فساد کریں تو ان کی پیروی نہ کرنا۔ جب موسیٰ اللہ کی ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے ان سے کلام کیا، اب اللہ سے کلام ہوا، پھر دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے رب کا دیدار بھی کروں کہ میرا رب کیسا ہے۔ تو کہنے لگے اے میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا آپ مجھے دکھاؤ۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ پس جب اللہ نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، ایسے تھوڑا سا نور کا پرتو ڈالا، نور کا عکس ڈالا، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کے اللہ کو کیا دیکھتے موسیٰ، وہ پہاڑ کو نہ دیکھ سکے۔ جب ایسا ان کے سامنے ہوا تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آئی تو کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مومنوں میں سے پہلا مومن ہوں۔
کہا اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر اپنے پیغام پہنچانے کے لیے کہ تم میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے، وب کلامی، اور میں تیرے ساتھ کلام کروں، اس کے لیے میں نے تجھے چن لیا ہے۔ پکڑ لے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یعنی یہ تورات کتاب کی شکل میں ملی تھی نا انہیں، یہ پکڑ لے اور شکر کرنے والوں میں سے بن جا۔ ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور تفصیل لکھ دی تھی، بس پکڑ لے اس کو قوت کے ساتھ۔ مطلب قوت سے مراد یہ نہیں کہ بس ایسے زور سے پکڑ کے کھڑے رہو، مطلب اس پہ عمل کرنا، اسے پڑھنا اور لوگوں کو پہنچانا، اور اپنی قوم کو حکم دینا کہ وہ بھی اس کے اچھے بیان کو پکڑے اور اس پر عمل کرے۔ ساوریکم دار الفاسقین، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ جو نہیں میری بات مانیں گے یا جو نافرمان ہیں ان کا انجام کیسا ہوگا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، عنقریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بڑے بنے پھرتے ہیں، اور اگر انہیں آپ ہر طرح کی نشانی دکھاؤ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس نے دل میں ٹھان لی ہو کہ میں نے نہیں ماننا، پھر اسے جتنا مرضی سمجھاتے رہو، اس نے نہیں ماننا۔ اگر وہ اچھا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے نہیں چلتے، اور اگر اس میں کچھ برائی دیکھتے ہیں تو مطلب فوراً اس کی طرف چل پڑتے ہیں، برے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ شیطانی راستے آسان لوگوں کو لگتے ہیں اور ان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آسان تو نہیں ہوتے لیکن طبیعت چاہتی ہے کہ ہم انہی راہوں پہ چلیں۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو، وہ اس سے غفلت کرنے والے تھے۔ ہاں والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، تو ان کے عمل ضائع ہو گئے، نہیں جزا دی جائے گی ان کو مگر ان کے عملوں کی ہی۔ پکڑا موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات میں سے ایک بچڑا بنا کے مطلب اس کی پوجا شروع کر دی، اور اس بچڑے میں ایک طرح کی آواز تھی جیسے بیل وغیرہ میں آواز ہوتی ہے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم اللہ، اور انہوں نے ان کے مطلب موسیٰ کی قوم میں نا ایک سامری تھا، اس نے اپنے جادو کے زور سے یا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ جبریل جب موسیٰ نبی کے پاس آئے نا تو ان کے گھوڑے کے قدموں سے اس نے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے کے پاؤں جہاں پڑ رہے ہیں نا وہاں سے خشک گھاس ہرا ہو رہا ہے، تو اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تھی۔ اب اس نے اس زیور کے سارے کا ایک بچڑا، سنہری بچڑا بنا کے اس میں وہ مٹی ڈال دی، جس میں ایک طرح کی نا آواز پیدا ہوگی۔ جس طرح یہ جانور بنائے جاتے ہیں نا ان میں کوئی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، یہ کھلونوں میں بھی ایک طرح سے ایسے ہی کوئی اس میں آواز تھی۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو نہ تو وہ ان سے کوئی کلام کرتا ہے، انہیں کوئی ہدایت کی بات بتاتا ہے کہ یہ کرو، اس طرح کرنا صحیح ہے یا اس طرح کرنا غلط ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اب آپ سن رہے ہو نا اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کے ذہن کے مطابق، اس کے خیالات کے مطابق اس سے بات کرتے ہیں نا، کہ جو انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، جسے سن کے بندے کو لگتا ہے۔ اور کہاں اللہ کی اتنی بڑی ذات، اور اللہ اپنے بندوں کے حساب سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ بچڑا نہ تو ان سے بات کرتا ہے اور نہ ہی انہیں سیدھے راہ کی کوئی ہدایت دیتا ہے، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ ظالم لوگ تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ كَذَّبُوا، جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے آئے، انہیں بڑا افسوس، اور اپنی قوم کی طرف آئے، اللہ نے بتا دیا نا کہ تیری قوم اب کیا کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا اپنے بھائی کو آ کے کہنے لگے کہ تو نے بری میری جانشینی کی ہے، میرا خلیفہ تو اچھا نہیں بن سکا، اور اس کی داڑھی سے اور اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے مطلب ایسے غصے سے اسے کہنے لگے کہ یہ کیا کر دیا ہے۔ تو بھائی نے اب اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہنے لگے اے میری ماں جائے۔ باپ بھی ان کا ایک ہی تھا لیکن ماں کے نام میں زیادہ محبت ہے نا، پھر زیادہ دل میں آ جاتی ہے ہمدردی۔ کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، اس قوم نے تو مجھے کمزور سمجھ لیا تھا اور قریب تھا کہ یہ وہ مجھے مار دیتے، تو ان نہ ہنسا میرے اوپر دشمنوں کو اور نہ تو بنا مجھے ظالم قوم میں سے، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھنے کی بجائے انہوں نے مجھے ہی قتل کر دینا تھا۔ کہنے لگے ربی غفر لی ولی اخی، اب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دعا کرنے لگے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، یعنی جو کام انہوں نے کیا ہے
ہم اس سے بری ہیں، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لیا بچڑے کو، ان کو غضب پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے، اور دنیا میں ذلت پہنچے گی۔ ایسے ہی ہم سزا دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو۔ جیسے انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا نا، سامنے کہنے لگا رب تو تمہارا یہ ہے، موسیٰ پتہ نہیں پہاڑوں میں کسے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور وہ جنہوں نے عمل کیے برے پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لائے، بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ کا غصہ چلا گیا تو پھر انہوں نے وہ تختیاں جن پہ مطلب تورات تھی، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ نبی نے اپنی قوم میں سے 70 بندوں کو لیا، اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے انہیں لے گئے۔ پس جب وہاں پہنچے تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، تو موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اب یہاں انہیں ہلاک کر رہا ہے تو وہ لوگ کہیں گے تو ہمارے بندے لے جا کے مروا دیے ہیں۔ تو تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اللہ یہ تو ایک آزمائش بن جائے گی، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا دوست ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پہ رحم کر، تو سب بخشنے والوں میں بہت اچھا بخشنے والا ہے، اور لکھ لے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی ہدایت مانگتے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اللہ نے کہا میرا عذاب اسے پہنچے گا جسے میں چاہوں گا، پر میری رحمت وسیع ہے، وہ سب کو ڈھانپ لے گی۔ اور فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، رحمت کنہیں دوں گا؟ وہ جو ڈرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اور وہ کیا کرتے ہیں تیری قوم میں سے جو ایمان لائیں گے میرے ان پڑھ نبی پر۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں، یعنی وہ ان پڑھ تھے نا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو فرمایا جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، اور جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان سے ان کا بوجھ اور طوق اتارتا ہے، یعنی جو خام خواہ کی چیزیں انہوں نے خود سے ہی اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں، کچھ چیزیں اپنے اوپر ایسے ہی انہوں نے حرام کر لی ہیں جو نہیں حرام، یا کچھ چیزیں جو ان پر گناہوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی ہیں، تو وہ نبی ان کے یہ سارے طوق اور یہ ساری پابندیاں دور کر دے گا۔ وہ آسان دین لے کے آنے والا نبی، یعنی انہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، جو کریں گے ان پر میری رحمت برسے گی۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے طاقت دی، قوت دی، اور اس نبی کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس پر اتارا گیا، قرآن نور ہے۔ اور فرمایا یہی لوگ مفلحون کامیاب ہیں۔ کہیے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، یا ایھا الناس، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، ہر سرخ اور سفید کی طرف، ہر مطلب علاقے میں، عجم اور عرب سب پہ، حتیٰ کہ جنوں کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ فرمایا وہ اللہ جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ لوگوں ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے نبی امی پر، جو ان پڑھ نبی ہیں، الذی یؤمن باللہ، وہ نبی وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے کلمات کو مانتے ہیں، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اور موسیٰ کی قوم کی میں سے ایک امت تھی جو ہدایت پر تھے حق کے ساتھ، اور اسی کے مطابق وہ فیصلے کرتے تھے۔ ہم نے ان کے 12 سردار بنا دیے، 12 قبیلوں کے 12 قبیلے تھے، اور ان 12 قبیلوں کو ہی 12 امتیں بنا دیا گیا۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کو جب انہوں نے پانی مانگا اپنی قوم سے کہ یہ ایک چٹان ہے، یہ ایک پتھر ہے، اس پہ لاٹھی مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے۔ اللہ اکبر! اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ انہیں دکھا رہا ہے کہ لاٹھی پانی پہ پڑے تو پانی پتھر بن جائے، لاٹھی پتھر پہ پڑے اللہ کے حکم سے تو پتھر میں سے چشمے نکل آئے۔ ایک چشمہ نہیں، 12 چشمے نکلے، کیونکہ 12 قبیلے تھے نا، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ،
تاکہ ہر کوئی اپنے مشرب یا گھاٹ یا پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لے۔ ہم نے ان پر بادلوں سے سایہ کیا، ہم نے ان پہ من اور سلوہ نازل کیا، کھاؤ اللہ کے رزق سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی اب گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے ہمارا کیا بگاڑا ہے، لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں چلے جاؤ اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو اور حطۃ کہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، ہم تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن ظالموں نے بات کو بدل دیا، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا آسمان سے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ جو عذاب آتے ہیں یہ آندھی طوفان یہ گناہوں کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ سوال کیجئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے پہ تھی، جب یعدون فی السبت، یہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے۔ اب عموماً جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے نا، اس کام میں لوگوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ کام زیادہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ یا جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ شکار سے منع کیا گیا تو شکار ان کے نیزوں کے قریب تھا یا ان کے ہاتھوں کے قریب تھا کہ وہ آسانی سے پکڑ سکتے تھے، لیکن نہیں کرنا کہ اللہ نے منع کیا۔ ایسے ہی ہفتے کے دن انہیں شکار سے منع کیا گیا تھا، تو ان کے امتحان کے لیے ہفتے والا دن مچھلیاں زیادہ اوپر آتی تھی اور دیکھ دیکھ کے دل للچاتا تھا۔ اب کون بچے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ نہیں میں نے نہیں یہ کرنا کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ لیکن کئی نہیں باز رہ سکے اور وہ اپنی نفسانی خواہش کے زیر اثر آ کے اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے اور انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کے 3 گروہ بن گئے، ایک ایسا تھا جو شکار کرتا تھا، ایک ایسا تھا جو انہیں منع کرتا تھا، اور ایک ایسا ہوتا ہے نا بیچ میں، ٹھیک ہے جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے زیادتی کی ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، انہیں بندر ذلیل بنا دیا، کیونکہ انہوں نے وہ کیا جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے، بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ عذاب کی بات آئے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں تو بچا لے۔ اور جب اس کی رحمت کی بات آئے تو اس سے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت ہمیں نصیب فرما۔ ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی اختلاف میں پڑ گئے نا وہ لوگ، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ ہم نے امتحان لیا ان کا اچھائیوں کے ساتھ بھی، یعنی اچھے حالات کے ساتھ بھی اور برے حالات کے ساتھ بھی، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میری طرف پلٹے۔ لیکن ان کے بعد ان کے وارث ایسے لوگ بنے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب کے وارث تھے، کتاب کو جانتے تھے لیکن پھر بھی کتاب پہ عمل نہیں کیا، کتاب کو نہیں مانا، بلکہ اسے چھوڑ کے حقیر دنیا کے سامان کو لینے کی طلب میں وہ چلے گئے۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا، یعنی ہم جو بھی گناہ کریں کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کر لے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اسے بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہنا، اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا پڑھ بھی لیا تھا، اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اور بعد میں آخری نبی محمد پر ایمان لے آئے۔ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا جیسے کہ وہ سائبان ہو، اور انہیں لگ گیا کہ ابھی یہ ہم پر گرنے ہی والا ہے، خذوا ما آتیناکم، ہم نے ان سے کہا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے طاقت سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس کے بعد اسی عہد الست کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے ساری روحوں کو نکال لیا، قیامت تک کے آنے والے آخری بندے کو بھی اس میں سے نکال لیا، اور سب سے کہا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب ہمیں یہ بات یاد نہیں ہے نا، اگر یاد ہوتی تو پھر شاید امتحان پھر کیسا تھا، بھول گئی ہے نا۔ اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں
کہ تم بنا دیکھے مجھے مانو. اگر وہ سارا سین ہمیں یاد ہو، جیسے وہاں مطلب ساری روحیں اکٹھی ہوئیں اور اللہ نے عہد لیا، تو پھر امتحان نہ رہے. وہ ایک طرح سے بات بھولی ہے پھر بھی ہمارے وہ لاشعور میں ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کوئی ہو ایسا جب کہیں سے بھی اسے رسائی نہ ملے اور سب چاروں طرف سے وہ نا امید ہو، تو کوئی ہو ایسا جو اس کو تھامنے والا ہو، اس کی مدد کرنے والا ہو. اسی لیے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں لوگوں نے اللہ کو نہیں تو اس کی طرح سے کچھ ایسوں کو ضرور پوجا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں یا وہ ان کے ہے ایک لاشعور میں چیز کہ کوئی ہونا چاہیے جو ہماری غیب میں مدد کرے، جو جہاں پہ کوئی اور نہ پہنچ سکے تو وہ پہنچ جائے اور ہماری مدد کرے. تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. تبھی تو فرمایا ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اسے چاہیں تو یہودی اور عیسائی بنا دیں، جس طرح کا پھر ماحول ہو گھر کے بچے ویسے ہی ہو جاتے ہیں، وہی دین اختیار کر لیتے ہیں. تو فرمایا تمہیں اسی دین کی طرف پلٹنا ہے. یہ تمہیں یاد نہیں تو یاد کروانے کے لیے ہی تو اللہ نے یہ سلسلہ چلایا نبیوں کا، رسولوں کا، کتابوں کا، کہ وہ تمہیں بتاتے رہیں کہ لوگو اللہ ایک ہے. جو ہٹ درمی نہ کرے وہ اسے صاف صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ رسول جو بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. اور میں نے تمہیں قالوا بلا، سب لوگوں نے جب مطلب ان سے وعدہ لیا گیا تو اللہ نے انہیں کہا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ یک زبان ہو کے کہا بلا، کیوں نہیں، ہم خود گواہی دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ تم سے وعدہ اس لیے لے لیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ شریک نہ کرتے اور ہم تو غافل تھے. یا تم یہ نہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے ہیں تو ہم تو ان کے طریقوں پہ ہی چلتے رہے، ہمیں کیا پتہ تھا. اس کے بعد ہم بچے تھے تو بچے وہی کرتے ہیں جو عموماً اپنے والدین کو دیکھ کے کرتے ہیں. تو فرمایا باپ دادا کی پیروی نہیں کرنی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے. اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ لوٹیں، دین کی طرف آئیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، یہاں پہ ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کی بات انہیں سناؤ جس کو ہم نے آیتیں دی، کتاب کا علم دیا، لیکن وہ اپنے علم سے ایسے نکل گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں علم کے باوجود وہ دنیا کو ہی چاہتے ہیں، وہ علم پہ نہ عمل کرتے ہیں نہ اس کے مطالبات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جاتے ہیں یا علم سے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نہیں نکل جاتا. تو وہ ادھر پڑی اور وہ آگے چلا گیا ہے دنیا اکٹھی کرنے کے لیے اور دنیا کو ہی سب سمجھ لیا اور اسے ہی سمیٹ رہا ہے. فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. بعض کہتے ہیں یہاں پہ ایک عالم کا ذکر ہے کہ جس کے پاس علم تو بہت تھا لیکن دنیا کی چاہت نے اسے اس کے علم پر عمل نہیں کرنے دیا اور وہ دنیا کو اکٹھا کرنے میں ہی لگا رہا. تو فرمایا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بے شک یہ ایک بندے کی مثال ہو لیکن ہر اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمیں علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا جو چند روز کی ہے، جو تھوڑی سی ہے، جو مطلب فنا ہونے والی ہے، اور اس کے پیچھے پڑ کے اپنے دین کو اور اپنے علم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. فرمایا اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اسے کھڑا کر دیتے یعنی، لیکن اللہ بھی پھر اسے جو جس طرف جانا چاہے نا، اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو جان کے بھی انجان بن رہا ہے تو پھر چلا جا جدھر کو جا رہا ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین کے ساتھ ہی چمٹا رہنا پسند کیا کہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کی. فرمایا اس کی مثال تو اس کتے کی مثال جیسی ہے، اگر اس پر حملہ کرو تبھی وہ ہانپتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دو پھر بھی زبان نکالی رکھتا ہے نا اور ہانپتا رہتا ہے، یعنی اسے جیسے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے وہ منہ کھولے ہی رکھتا ہے اور ہانپتا ہی رہتا ہے. اسے چھوڑ دو یا اس کو مارو. یہ مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کے ساتھ. قصہ آپ فقصص القصص، آپ یہ قصہ بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. کتے کی مثال سمجھو لالچ کے ساتھ دی جاتی ہے نا کہ وہ بہت لالچی ہوتا ہے. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھوٹا سمجھا ہماری آیتوں کو. وَأَنفُسَهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ اور اپنے اوپر ہی وہ ظلم کرنے والے تھے. کوئی ان آیتوں کو نہ مان کے اللہ کا کیا نقصان کرے گا،
اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے کہ وہ جہنمیوں کے ہی کام کرتے رہے اور جہنم میں ہی گر جائے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، من الجن والانس، بڑے جن اور انسان پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اب آنکھیں، کان، دل، ان کی بار بار اللہ بات کر رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے نا، سن کے پتہ چلتا ہے، دیکھ کے پتہ چلتا ہے، پھر دل اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کے مطابق انسان کا پورا جسم چلتا ہے، جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرتا ہے، بھلے مشکل ہو، بھلے ساری دنیا کے خلاف ہی ہو۔ جب دل ایک بات ٹھان لیتا ہے نا بندہ، وہ کر لیتا ہے۔ اور اگر دل ہی نہ مانے تو پھر سارے بھی سمجھاتے رہے تو بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے، جو اپنی آنکھوں اور کانوں سے وہ نہیں کام لیتے جس کے لیے انہیں بنایا گیا تھا۔ آنکھوں سے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھو، اللہ کو پہچانو، اور کانوں سے اس کا کلام پاک سن کے اس کو پہچانو۔ فرمایا پر یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ اضل، گمراہ یا گئے گزرے۔ جانور بھی پہچانتا ہے میرا مالک کون ہے، یا اس کے اشاروں کو جانتا ہے، وہ ایک ہی گھاٹ پہ جاتے ہیں۔ ہر دروازے پہ منہ چھوڑو نا جانور کو تو وہ اپنی کھرلی پہ ہی جائے گا، اسے پتا ہے کہ میرے مالک مجھے یہاں پہ روز کھانا دیتا ہے، میں نے ادھر رکنا ہے، وہ دوسرے گھروں میں ادھر ادھر منہ نہیں مارے گا۔ تو انسان تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ ہر جگہ پہ اپنا ماتھا ٹکاتا ہے اور اب سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں سے خیر ملے گی، یہاں سے خیر ملے گی۔ عالی شان مومن، عالی مقام مومن، تو اپنا مرتبہ بھلانا، اپنے آپ کو گراؤ نہ، تیری شان، تیرا مقام اللہ نے بہت بلند کیا ہے۔ فرمایا لوگوں اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، لوگوں اس کے ناموں کے ساتھ اس سے پکارا کرو، اس کے ناموں کو یاد کرنا اور انہیں پڑھنا اور اس کے نام کے وسیلے سے اس سے مانگنا۔ اے رحمان رحمت کر، اے کریم کرم فرما، اے بخشنے والے میرے گناہ معاف کر دے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھ کرتے ہیں۔ فرمایا یعنی سیدھے راستے سے جو ہٹتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بدلہ دیا جائے گا جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ایک امت ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق پہ چلے گی اور وہ لوگوں کو بھی اسی کے مطابق دعوت دے گی۔ اور وہ جو جھوٹا سمجھتے ہیں ہماری آیتوں کو، ہم انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی برائی بھی کرتے ہیں پھر بھی اچھا ہی مل رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم اگر غلط کریں تو ہمارے ساتھ غلط نہ ہو۔ تو فرمایا اگر کہتے ہیں اگر برا کرنے پر بھی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں نا، نعمتوں کی فراوانی ہے، تو اس بات پہ بھی رونا چاہیے اور غور فکر کرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے کہ میں نے غلط بھی کیا تو میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ جو برا کرتے ہیں ہم انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دے دوں گا، اِنَّ کَیدِی مَتِین، میری چال بڑی مضبوط ہے۔ کہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو مستیوں میں رہنا چاہتا ہے تو پھر انہی مستیوں میں ہی کھیلتا رہے، حتیٰ کہ پھر جب اللہ کی پکڑ آ جائے گی تو کچھ کرنے کے وہ لائق نہیں رہیں گے۔ یتفکروا اولم یتفکروا، لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیوانگی نہیں ہے، بلکہ وہ بڑے عقل والے، دانا اور بہت سمجھدار ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو صرف لوگوں کو صاف صاف اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے ہیں۔ کیا لوگ نہیں دیکھتے فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت میں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں لوگ غور کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، لوگوں کیا پتہ تمہارا وقت قریب ہی ہو۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی نا، ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، روز اعلان ہو رہے ہیں کہ وہ ایسی اچانک ہی گر گیا، اچانک ہی گر گیا، اچانک ہی گر گیا۔ تو جو گر گیا اس کا تو ٹائم پورا ہو گیا۔ تو جو کھڑے ہیں انہیں فکر کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں میرے گرنے کا ٹائم کب آ جائے۔ تو
اب جو مجھے ٹائم ملا ہے تو یہ سمجھو اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اور نیکیاں کر لیں، ہم اپنے لیے اور کمائی کر لیں۔ اللہ ہمیں ان دنوں میں اپنے گناہ معاف کروانے کی اور اسے خوش کرنے کی توفیق دے کہ ہم ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ ایسا کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وَنَسَا يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ لوگ کون سی نشانی چاہتے ہیں؟ ان باتوں کے بعد پھر کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ چھوڑ دو انہیں، ان کی سرکشی میں وہ حیران پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اب ہر بندے کو ہے کہ پتہ لگے قیامت کس دن آنی ہے، لوگ بھی پتہ بھی چل گیا فلاں دن آنی ہے، تو موت کا وقت تمہارا اس سے بھی پہلے کا لکھا ہوگا، تو پھر تم کیا کر لو گے؟ جب چلو پتہ بھی چل جائے کہ فلانے دن آنی، تو کیا کرو گے؟ تمہیں تو قیامت کی تیاری کے لیے کرنا چاہیے نا۔ لیکن لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، اس نے کب واقع ہونے آئے؟ قل انما علمها عند ربی، میرا نبی کہیے کہ قیامت کب آنی ہے یہ علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہ اسے اس کے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ لیکن یہ قیامت کا جو حادثہ ہے نا لوگوں، اسے کوئی چھوٹی بات نہ سمجھو، یہ زمین و آسمان پہ بہت بھاری ہوگا۔ نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک ہی آ جائے گی، اچانک ہی آ جائے گی۔ روٹیاں پکانے والی روٹی پکا رہی ہوگی، گر گئی۔ دودھ دھونے والا دودھ دھو رہا ہوگا، کپڑا کاٹنے والا اپنا کپڑا ابھی ایسے کینچی رکھے گا ہی، کپڑا پھیلا کے کینچی رکھے گا ہی تو قیامت آ جائے گی۔ شٹر اٹھانے والا ایسے شٹر اٹھا ہی رہا ہوگا تو قیامت آ جائے گی، یعنی وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ تو تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے نا ایسی مصیبت سے جس نے اچانک ہی آ جانا ہے۔ وہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں نبی جیسے آپ انہیں ابھی بتا دو گے، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ کہیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو اللہ مجھے دے دے یا بتا دے تو پھر مطلب مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں غیب جانتا ہوں تو پھر تو میں اپنے لیے بڑی بھلائی اکٹھی کر لیتا۔ بندے کو پتہ چل جائے کہ وقت کے آنے سے پہلے ابھی کیا ہونا ہے تو وہ اس کے لیے پھر کرے نا کوشش کہ یہ نقصان جو اب مجھے پہنچنے والا ہے وہ نہ پہنچے، یا یہ جو فائدہ مجھے پہنچنے میں وہ فٹافٹ حاصل کر لوں۔ فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بڑی خیر اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، ہمیشہ برائی سے میں اپنے آپ کو پہلے ہی بچا لیتا۔ لوگوں میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبریاں دینے والا ہوں ایمان والی قوم کو۔ ہو والذی، یہ غیب کون جانتا ہے، کس کے پاس اختیارات ہیں؟ ہو والذی، ہوا وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، ایک آدم علیہ السلام سے، اور اس سے اس نے جوڑے جوڑے بنا دیے تاکہ وہ سکون حاصل کرے اپنی بیوی سے۔ فلما تغشاہا، جب وہ اسے ڈھانپ لیتا ہے تو اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر جب وہ اس حمل کے ساتھ چلتی ہے بوجھل ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صالح دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، لیکن جب میں انہیں ٹھیک ٹھاک صحیح سالم سارے اعضاء والا بچہ دے دیتا ہوں تو وہ میرا شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں وہاں سے خیر ملی، ادھر سے خیر ملی، کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں کبھی اس کو خوش کر رہے ہیں۔ جس رب نے دیا اس کو سجدہ بھی نہیں کرنا، اس کے نام کی خاطر کچھ نہیں دینا، بلکہ دوسروں کو خوش کرتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں یا جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا؟ اب بچے کو کون بناتا ہے؟ 3 اندھیروں کے اندر، اللہ اکبر، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر جس جھلی میں وہ ہوتا ہے اس کے اندر، بغیر ہاتھ لگائے بغیر اوزاروں کے کتنی خوبصورت کامل مکمل شکل بنا کے باہر لے کے آتا ہے۔ تو کیوں نہیں تم اس اللہ کی تعریف کرتے اور اس کے ساتھ ایسوں کو شریک کرتے ہو جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، بلکہ وہ خود بنے ہیں، وہ خود اسی طرح مطلب ان کا وجود بنا ہے اور وہ باہر آئے ہیں اور انہیں بھی وہ ساری ضرورتیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد خود کر سکیں اور نہ ہی وہ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم تدعوہم الی الہدی، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری بات بھی نہیں مانیں گے۔
تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے، برابر ہے تمہارے لیے، تم انہیں دعوت دو یا تم چپ رہو، انہوں نے یہ بات نہیں ماننی۔ بے شک وہ لوگ اوپر کی آیات میں بتوں سے ہر قسم کی قدرت کی نفی تھی، اب ان سے ہر طرح کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی تم کتنے احمق ہو کہ ان بتوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہیں سیدھے راستے پر لگائیں، یا تم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے چلیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تم ان کے کسی کام کے ہو اور نہ وہ تمہارے کسی کام کے ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم انہیں پکار رہے ہو۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ مطلب جو مورتیں بنی ہیں وہ انسانی شکلوں کی بنی ہیں نا، یا جس کی بھی کوئی پوجا کرے، نبی کی پوجا کرے، جیسے عیسیٰ نبی کو پوجا جاتا ہے، تو وہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تم انہیں جب پکارتے ہو تو انہیں چاہیے نا تمہاری بات کا جواب دے، اگر تم سچے ہو۔ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، اب مجھے بتاؤ، اللہ دیکھو کس طرح انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چلے؟ اب آپ مٹی کے ان کے پاؤں بنا دی، تصویر بنا دی، سامنے رکھی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے، کیا ان کے پاؤں ہیں؟ تم تو پھر بھی ان سے اچھے ہو کے چل لیتے ہو، تمہارے پاس اب ان سے زیادہ طاقت ہے نا، وہ تو بے جان مورتیں ہیں، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، پس مجھے مہلت نہ دو، بے شک اللہ میرا دوست ہے، اس نے کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ دوست ہے نیکوں کا، اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے علاوہ وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لوگوں، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے۔ اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ بات ہی نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو۔ اب یہ جو مورتیں اور تصویریں بنی ہوتی ہیں نا، کچھ اس طرح سے بنی ہوتی ہیں کہ بندہ دیکھے تو لگتا ہے کہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن فرمایا لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، وہ تصویر میں ایسی انہوں نے کاراگری کر دی ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ خذ العفو، درگزر اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ موڑ لو۔ اگر آپ کو شیطان پھسلائے، کسی کام کے لیے اکسائے، تو فاستعذ باللہ، اب تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مطلب نیکی کے کام سے شیطان روک رہا ہے یا برائی کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہا ہے، تو آپ کیا کرو، اعوذ باللہ پڑھا کرو، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، انہ سمیع علیم۔ لوگوں جنہیں تم پوجتے ہو وہ تمہاری سنتے نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ تم انہیں بلا بھی رہے ہو، پر اللہ سنتا ہے، علیم، وہ جانتا ہے، وہ کتنا سننے والا ہے۔ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو وہ سنتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ایسا اللہ تمہیں نہیں سنے گا؟ تم اسے تکلیف میں، بیماری میں، رات میں سوئے سوئے جب بندہ اپنے اللہ کو پکارے نا، فرمایا جب بھی آنکھ کھلے تو اللہ کی تسبیح پڑھا کرو، اس کا کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تیرے سوا کوئی نہیں، ملک تیرا، حمد تیری، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ۔ اب وضو بھی نہیں کیا، بس بے ساختہ اپنے منہ سے یہ کلمات اللہ کی تعریف میں کہے، اور فرمایا دعا مانگو اپنی تکلیف کی اور اپنی مصیبت میں اللہ کو پکارو، تو اللہ تمہاری تب بھی سن لے گا، وہ تمہیں تب بھی دے دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے آپ سے، ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اس سے مانگیں۔ مانگنا عبادت ہے اور نہ مانگنا یہ تکبر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جب انہیں کوئی شیطان کی طرف سے مطلب چوکا لگتا ہے نا، یا جب انہیں شیطان کسی بات کی طرف ابھارتا ہے، تذکروا، تو انہیں فوراً بات یاد آ جاتی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، میں یہ نہیں کروں گی۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، مجھے اس سے رکنا ہے، میرا اللہ یہ کام پسند نہیں کرتا، میں نے یہ نہیں کرنا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں
وہ انہیں گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اور جب تو ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائے تو کہتے ہیں تو خود اس کا انتخاب کر کے کیوں نہیں لے آیا، کہہ دے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی جانب سے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں، ان لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یاد کرو اپنے رب کو اپنے نفس میں تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کے، تضرعا و خیفہ، اور آہستگی کے ساتھ، یعنی بلند آواز سے بھی اور عاجزی کے ساتھ، بلند آواز کے بغیر اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے، صبح بھی اور شام بھی۔ صبح و شام کی بات کتنی دفعہ آئی ہے نا کہ اللہ کا ذکر صبح بھی کرو شام بھی کرو، صبح بھی کرو شام بھی کرو۔ دیکھو ہم سوئے ہوتے ہیں، پرندے صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ انسان تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اونچا بنایا، تو سو رہا ہوتا ہے اور باقی چیزیں اللہ کی حمد پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کی حمد کریں جیسا اس نے حکم دیا ہے کہ صبح کے وقت اٹھ کے اس کی تسبیح پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیحات پڑھیں صبح بھی اور شام بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص دعائیں اور کچھ کلمات اس طرح کی ہمیں تعلیم کیے ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھیں تو ہمارا پورا دن اچھا گزرے اور ہم بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں، بیماریوں سے بچے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، صبح و شام اللہ کو پکارا کرو اور غافل نہ بنو۔ بے شک وہ لوگ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، مطلب فرشتے وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ ہے، وہ سجدے کرنے چاہیے، جب بھی آئے فوراً اللہ اکبر کر کے جھک جائے بندہ اور دعا پڑھے۔ دعائیں ہیں مطلب کتاب میں لکھی ہوئی کہ ان کے مطابق اگر وہ دعا نہ بھی آئے تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، اور ایسے ہی سجدہ کر کے اٹھ جاؤ، بس یہی سجدہ تلاوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفال نفل سے ہے، یعنی جنگ کے بعد جو مال حاصل ہو تو اس کو کس طرح سے بانٹنا چاہیے یا کس طرح اسے خرچ کرنا ہے۔ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ڈرو اللہ سے اور آپس میں اصلاح رکھو، یعنی مال کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اگر تم مومن ہو۔ مومن وہ ہیں جب اللہ کا نام ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل ڈرتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں۔ وہ جو متوکلین کون ہیں؟ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی جو بھی اللہ نے ان کو خوبی نعمت دی ہے صرف اپنے پاس ہی نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، یعنی جس کے پاس جو ہنر ہے وہ آگے پہنچائے، آگے سکھائے، آگے بتانا، کوئی بھی ہنر ہے کسی کے پاس وہ اسے دے۔ ایسے ہی علم ہے تو اسے صرف اپنی حد تک نہ رکھے، پھیلائے، ہنر ہے تو وہ اسے سکھائے، جسے کپڑے سینے آتے ہیں وہ کسی کو وہ سکھا دے، جسے پڑھنا آتا ہے وہ دوسروں کو پڑھانا سکھا دے۔ فرمایا وہ خرچ کرتے رہتے ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ نے انہیں دی ہیں، یہی پکے مومن ہیں، ان کے پاس درجات ہیں ان کے رب کی طرف سے، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اب یہاں جنگ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے حق کے ساتھ نکالا آپ کے گھر سے۔ مومنوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کرتی تھی، وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، حالانکہ بعد اس کے کہ جو ان کے سامنے ظاہر ہوا جیسے انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا دو جماعتوں میں سے ایک کا۔ اب غزوہ بدر نا کوئی مطلب جنگ کی تیاری سے نہیں ہوا، مسلمان جنگ لڑنے کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ ایک انہیں پتہ چلا کہ کفار قریش کا مطلب قافلہ جا رہا ہے شام سے مکہ کی طرف، تو انہوں نے اسے پکڑنے کے ارادے سے یہ گھر سے نکلے، لیکن آگے سے وہ قافلہ تو نکل گیا ہاتھ سے، تو پھر ان کی مدبھیر ہو گئی کافروں کے لشکر سے، ایک بڑے لشکر سے۔ ابو جہل بڑا لشکر لے کے آیا، تقریباً 1000 بندے کا لشکر، پورا اسلحے سے وہ لیس تھے اور ان کے پاس گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس صرف چند تلواریں اور گھوڑے، 2 گھوڑے، ایسے مطلب بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ گھر سے آئے تھے۔ اب بجائے سے کہ وہ قافلہ ملتا، سامان ان کے ہاتھ آتا، یہ زیادہ پسند ہے نا
بنسبت اس کے کہ یہ کافروں سے لڑ رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے لڑ رہے ہیں جن کے پاس ان کی نسبت زیادہ ساز و سامان ہے۔ فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں وہ ملے جس میں مشقت نہیں ہے، یعنی وہ قافلہ، تجارتی قافلہ ملے۔ اللہ چاہتا ہے حق کے ساتھ حق غالب آ جائے، حق حق ہو جائے اس کے کلمے کے ساتھ، اور کافروں کی جڑ کٹ جائے، اور اللہ باطل کو باطل کرنا چاہتا ہے اگرچہ مجرموں کو یہ بات بری لگے۔ فرمایا پھر اب مسلمانوں کی ایسی پتلی حالت تھی کہ بہت کم تھے اور بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اللہ نے اسے قرآن بنا دیا نبی کی اس بات کو۔ فرمایا استستغیثون ربکم، تم رب سے فریادیں کر رہے تھے، نبی دعائیں کر رہے تھے، اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہی لوگ پوری زمین پہ تجھے ماننے والے ہیں، تو تو ہماری مدد کر۔ اللہ نے کس طرح مدد کی؟ فاستجاب لکم، میں نے تمہاری بات قبول کر لی، میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے کے ساتھ۔ یعنی مسلمانوں تمہیں پریشان نہیں ہونا کہ ہم تو صرف 313 ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہمارے پاس زیادہ، تو اب ہم کس طرح لڑائی کر سکتے ہیں؟ میں 1000 فرشتہ تمہیں بھیجوں گا، اور فرشتے نہ بھی بھیجے تو اللہ مدد کر سکتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں یہ مدد اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تاکہ تمہارے حوصلے بلند رہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے، تمہارے دلوں میں اطمینان رہے، ورنہ مدد تو اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ اور وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ جاتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب ڈھانپ لیا تم کو نواسا، اونگ نے، یہ امن تھا اس کی طرف سے، پریشانی میں نیند کا آنا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے نا۔ اور اللہ نے تمہارے اوپر پانی نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اور تمہارے سے شیطان کی پلیدگی دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ آپ کو پتہ ہے جب کفار قریش جو تھے نا، وہ پہلے آ گئے تھے اور انہوں نے اچھی اچھی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ مسلمان جب آئے، پانیوں پہ بھی ان کا قبضہ ہوگا، جو بھی پانی کا وہاں تھا، کنواں وغیرہ یا گڑھے وغیرہ، تو مسلمان جب آئے تو ان کی زمین ریتلی تھی اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی آسمان سے اتارا، انہوں نے پانی ذخیرہ کر لیا، اب ریتلی زمین جم گئی نا، مضبوط ہو گئی، اور جو پہلے مضبوط زمین تھی اس پہ پھسلن بن گئی۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے بندوں کی جس طرح چاہے مدد کرتا ہے۔ تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کو کہ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ اور میرے مومنوں کو مضبوط رکھو، انہیں ثابت قدم رکھو، میں کافروں پر رعب ڈال دوں گا مومنوں کا۔ مومنوں کی اتنی ہیبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے رعب سے مدد کی گئی ہے میری، کہ میرا لشکر ابھی 1 مہینہ دور ہے، مہینے بعد وہاں پہنچنا ہے، پر ان کے دلوں میں پہلے ہی ڈر خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مسلم لشکر پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ اس طرح اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ فرمایا میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فرشتوں ان کی گردنوں پہ مارو اور ان کے پوروں پہ مارو، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اب یہ دنیا کا عذاب ہے اور پھر آخرت کا عذاب، ہمیشہ کا عذاب۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، یہ ہے، تم اسے چکھو، بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا سامنا کافروں سے ہو جائے تو پھر پیٹھ پھیر کے پھرنا نہیں ہے۔ یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے کہ بندہ جنگ کی صورت میں واپس بزدل بن کے پیچھے کو پلٹے نہیں، جو بھی پھر جائے گا اپنی پیٹھ پھیر کر، مگر جنگی چال کی وجہ سے کوئی پھر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر سے پیچھے ہٹ کے ادھر سے ہو کے حملہ کریں گے، تو یہ پھرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ نہیں میں ماری نہ جاؤں اور میں تو یہاں سے جاؤں، تو فرمایا اس پر اللہ کا غضب آئے گا اور اس کو ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اب مار تو بظاہر مسلمانوں کی تلواروں سے وہ مار رہے تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں پھینکا اے محمد، لیکن جب آپ نے پھینکا وہ اللہ نے پھینک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مٹھی بھر کے مٹی پھینکی تو وہ مٹی سارے لوگوں کی آنکھوں میں اب ڈالنے والا کون تھا؟
اللہ فرمایا اسی طرح اللہ مومنوں کا امتحان لیتا ہے حسنا، تاکہ وہ مومنوں کو انعام عطا کرے اور اپنی طرف سے اچھا انعام دے۔ اسی طرح اللہ آزمائش کرتے ہیں۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ اسی لیے ہے تاکہ کافروں کی خفیہ تدبیریں کمزور ہو جائیں، یعنی یہ اللہ اس طرح تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، مسلمانوں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، اب کافر لوگ نا، جب ابو جہل مکے سے نکلا تھا نا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے اس نے کہا تھا کہ اللہ جو جماعت حق پہ ہے اسے غالب کرنا۔ فرمایا اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح آ گئی ہے، کہ غلبہ تم چاہ رہے تھے نا کہ غلبہ اسے ملے جو حق پہ ہے، تو حق جماعت اب غالب آ گئی ہے۔ اگر تم باز آ جاؤ گے تو یہ اچھا ہے تمہارے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ اب لڑائی نہ کرنا اور اسلام کو قبول کر لینا۔ اگر تم واپس پلٹو گے، یعنی بات نہیں مانو گے اور دوبارہ پھر لڑنے کے لیے آؤ گے، تو نعود ہم بھی آئیں گے۔ پھر ایسے ہی ہوا، اگلے سال پھر یہ سارے لوگ تیار ہو کے آ گئے۔ پہلے سال 1000 کا لشکر لے کر آئے، دوسرے سال غزوہ احد کے موقع پہ 3000 کا لشکر لے کے آئے۔ اللہ نے کہا جب تم آؤ گے تو ہم بھی آئیں گے، اور تمہیں تمہاری جماعتیں کوئی کام نہیں آئیں گی، اگرچہ وہ کاسورت کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو کہنا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، اور نہ تم منہ پھیرو وانتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، تمہیں سب پتہ ہے، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ بے شک تمام جانوروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی بہرے گونگے نہ بنو، سننے والے اور دیکھنے والے بنو۔ اگر اللہ جانتا ان میں کوئی بھلائی تو انہیں سنوا دیتا۔ دلوں کو اللہ جانتا ہے نا کہ کس دل میں کتنی خیر ہے۔ اب کئیوں کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ اسے جتنا بھی سنایا گیا اس نے ایسا ہی رہنا ہے۔ اگر اللہ ان میں بھلائی کو دیکھتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا تو لتولوا، وہ منہ پھیر لیتے، وہم معرضون، کیونکہ وہ منہ موڑنے والے ہی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، جب بھی رسول اللہ تمہیں دعوت دے تو تم ان کی طرف آؤ، اور جان لو بے شک اللہ مرد اور اس کے دل کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ فرمایا ہر بندے کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو وہ ثابت قدم رکھے اور چاہے تو وہ پھیر دے، اور پلٹتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ایمان اسلام کی توفیق ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ ابھی آپ نے سنا نا، دیکھیں وہ جادوگر صبح کے وقت پکے کافر تھے، لیکن دل پلٹنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی، اور وہ کیسے مسلمان بن گئے، اور کتنے پکے مسلمان بن گئے کہ جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا ڈرو اس فتنے سے کہ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے زمین میں، تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک لیں گے، اللہ نے تمہیں جگہ دی، تمہاری مدد کی اپنی طاقت کے ساتھ، اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ تاکہ تم شکر کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور تم وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مال اور اولاد پہ بھروسہ کر کے یا ان کے پیچھے چل کے اپنا ایمان نہ گوانا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، دلوں میں اگر تقوی پیدا ہو گیا، یا بندہ ایسی اپنے آپ کو متقین کی صف میں شامل کرنے کے لیے کوشش کرے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں اور نیکیاں کرنے والا بن جاؤں، تو پھر اللہ پتہ انعام میں کیا دے گا؟ تمہیں اللہ فرقان دے گا۔ فرقان جس سے تمہیں سمجھ آنے لگے گی، تم صاف صاف سمجھنے لگو گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ صحیح غلط کی پہچان اللہ تمہیں دے دیں گے، اور تمہارے گناہ مٹا دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ جب لوگوں نے مکر کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، ابو جہل نے نا دار الندوہ میں ایک مجلس بلائی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں سے کیسے نجات پائی جائے۔ اب انہوں نے چال کیا چلی، کہنے لگے کچھ لوگ کہ لَيُثْبِتُوكَ،
کہ انہیں قید کر دیا جائے، کچھ کہنے لگے انہیں قتل کر دو، کئیوں نے کہا نہیں اسے یہاں سے نکال دو۔ وہ بھی مکر کر رہے تھے کہ محمد کے دین کو کیسے مٹایا جائے۔ اللہ بھی چال چل رہا تھا، مکر کر رہا تھا کہ محمد کے دین کو کیسے اٹھایا جائے اور ساری دنیا پہ پھیلایا جائے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہت بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری نشانیاں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی ایسا بیان کر سکتے ہیں، یعنی قرآن جو محمد آپ سناتے ہیں اس طرح ہم بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا، کہتے ہیں اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کا میਂہ برسنا چاہیے نا، جو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، یا ہم پر کوئی عذاب لے آ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے مانگنے سے کوئی چیز فوراً تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ عذاب نہیں دے گا میرے نبی ان کو جب تک آپ ان میں ہو۔ نبی کا وجود بہت بڑی رحمت ہے، جب تک نبی موجود ہیں ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور ان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جب تک یہ اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے۔ یعنی استغفر اللہ پڑھنے سے بھی عذاب ٹلا رہتا ہے، ہمیں ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے استغفر اللہ، اللہ میں معاف کر دے۔ نبی کریم بخشے ہوئے تھے، ان کی ساری خطائیں معاف، وہ کوئی خطا نہ کرنے والے بھی دن میں تقریباً 100 سے 70 دفعہ یہ پڑھا کرتے تھے استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما۔ وما لهم الا يعذبهم اللہ، اب یہ عذاب مانگ رہے ہیں، کتنی دلیری ہے، کس قدر ہٹ درمی ہے کہ جانتے ہیں کہ محمد سچے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، پھر بھی کس دھوکے میں مبتلا ہے اور کہتے ہیں ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا، کوئی آسمان سے لے آ عذاب ہم پہ۔ تو فرمایا عذاب ان پر آئے گا، اور عذاب ان پر کیوں نہ آئے، ان کے عمل کون سے اچھے ہیں، یہ تو لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، جو اللہ نے پہلا گھر زمین پہ بنایا سارے لوگوں کی عبادت کے لیے، یہ وہاں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وما كانوا اولیاء، یہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، اور ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے دوست یا اس کے ولی یا اس کی دیکھ بھال کرنے والے تو صرف متقی ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا ان کی نماز بھی جو بیت اللہ کے ہاں یہ پڑھتے ہیں نا، سوائے تالیاں اور سیٹیوں کے کچھ نہیں ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایسے تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے شاید اللہ خوش ہوگا، اور وہ اپنے طور پہ ایسے عمل کرتے تھے، اور شیطان نے یہی ان کے لیے خوبصورت بنا دیا تھا کہ ناچ گانے میں ہی پتہ نہیں اللہ کی رضا ہے، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ اور وہ طواف کرتے ہوئے جسموں سے اپنے لباس اتار دیتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، سمجھتے تھے جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں یہ گندے کپڑے ہیں، یہ اتار دو، تو ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، جس کے پاس کوئی نیا لباس ہوتا وہ پہن لیتا، ورنہ زیادہ تر ننگے ہی کرتے تھے۔ چکھو عذاب جو تم کفر کرتے تھے اور جو اپنی مرضی سے ہی تم نے دین بنا لیا تھا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو کہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے۔ اب یہ جو قافلہ ان کا بچ گیا تھا نا، تو انہوں نے پھر اس قافلے کے سامان کو جنگ کے پہ لگایا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے کہ انہوں نے ہمارے 70 بندے، بدر میں ان کے 70 سردار قتل ہو گئے تھے، 70 قیدی ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے دوسرے سال پھر جنگ کے لیے تیاری کی۔ فرمایا یہی جو انہوں نے خرچ کیا ہے نا، یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، ثم یغلبون، اور پھر یہ مغلوب ہو کے لوٹیں گے، کافر جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ خبیث کو الگ کر دے طیب لوگوں سے، اور وہ خباثت ناپاکی یا پلیدی کو ڈال دیتا ہے اس کے بعض کو بعض پر، فیرکمہ جمیعا، اور وہ پھر ان سب کو جمع کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی لوگ ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے ان سے جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر باز آ جاؤ ان عملوں سے، میرے نبی محمد کی مخالفت سے، ملنا لوگوں تمہیں کچھ نہیں ہے، اگر باز آ جاؤ گے تو اچھا ہے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر یہی روش اختیار کرو گے تو پھر اللہ کی سنت پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلوں کا نام و نشان مٹا دیا، اللہ ایسے تمہیں بھی مٹا کے رکھ دے گا۔ لڑائی کرو ان سے، حتیٰ کہ فتنہ
ختم ہو جائے، شرک مٹ جائے اور ساری زمین پہ اللہ کے دین کا راج ہو جائے، اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تولو، اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا دوست ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہت اچھا دوست اور بہت اچھا مدد کرنے والا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔